मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बाबु इस्लामी अबी ज़र्रिल अल गिफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु का कबूल इस्लाम। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने ये बाब कायम किया है। पिछला जो हमारा बाब था वो जिन्नात के हवाले से था, आप हज़रात ने सुना, और वो जिन्नात का कबूल इस्लाम था। इसी तरह दीगर सहाबाए किराम का जो ज़िक्र है कबूल इस्लाम का। आज अबू ज़र गिफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम का कबूल इस्लाम का ज़िक्र, और फिर आपकी वफ़ात और आपके हवाले से दीगर कुतुब से कुछ अहादीस मैंने यहाँ पर आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी, ये नाम गिफ़ारी है, अबू ज़र गिफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु। आप 32 हिजरी में रब्ज़ा में फ़ौत हुए, जो मदीना तय्यबा के करीब एक बस्ती थी। ये नबी अलैहिस्सलाम के लाडले सहाबी थे। सहाबा तो सारे हुज़ूर के प्यारे थे, लेकिन हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी ये लाडले सहाबी थे। नबी अलैहिस्सलाम से जो ज़ुहद और तक़वा के मुतल्लिक़ अहादीस हैं, वो सबसे ज़्यादा हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी ने रिवायत की। ये माल को पसंद ही नहीं करते थे, ये हमेशा फ़क्र व फाका की तरफ भागा करते थे। चूँकि नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से जो इन्होंने हुज़ूर के जो ज़िंदगी मुबारक थी, ये साथ रहते थे, देखा करते थे। तो बाद के सहाबाए किराम जब कैसर व किसरा फ़तह हो गया, इस्लाम को अल्लाह ताला ने इज़्ज़तें अता फ़रमा दी, तो हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी देखते थे सहाबाए किराम के पास बड़ा माल होता था। कहते तुम क्या कर रहे हो, इतना माल क्यों तुम जमा करते हो? वो कहते माल जमा करना गलत, कहते हैं गलत तो नहीं है, लेकिन इतना पसंदीदा भी तो नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन बुलाया हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी को कि इधर आओ, ये तुम्हें ओहद पहाड़ नज़र आ रहे हैं? कहने लगे मैंने एज्यूम कर लिया कि अभी मुझे कोई काम भेजेंगे, मैं चला जाऊंगा। फिर हुजूर ने फरमाया कि अबू ज़र, ये ओहद पहाड़ है, ये सोना बन जाए, मैं शाम से पहले पहले इसे सदका कर दूँ। सिर्फ ज़रूरत के लिए मैं 1-2 दीनार रख लूँगा, बाकी सब सदका कर दूँ। कहते हैं हुजूर की तालीमात ये हमें मिली हैं और तुम इतना माल जमा कर रहे हो, ऊँटों पर लदा होता है। ये इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाया करते थे। पहले मैं कबूल इस्लाम की हदीस मुबारक सुना लूँ। रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की बेसत की खबर जब आपको पहुंची, पहले तो अपने भाई से कहा कि जाओ जाकर मक्का मुकरमा की तरफ सफ़र करो, देखो कि वो शख्स जिसने दावा नबूवत किया है वो कहते क्या है। भाई आए, उन्होंने देखा, जाकर बताया कि उम्दा अखलाक के मालिक हैं, उम्दा अखलाक का हुक्म देते हैं, उनका कलाम शेर नहीं है, वो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। अबू ज़र गिफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि जिस मकसद के लिए भेजा था, बातें तो तुमने बताई हैं, मेरी तशफ़ी नहीं। आपने रखते सफ़र बांधा, ज़ादे राह लिया, पानी का मशकीज़ा साथ लिया और नबी अलैहिस्सलाम के पास चले गए। पहले दिन नबी अच्छा किसी को बताते नहीं थे, पूछते भी नहीं थे, कहते थे ये नापसंदीदा है, मैं किससे पूछूं, मुझे खतरा है। इस्लाम चूंकि इतनी पावर में अभी नहीं था, किससे पूछा नहीं है, ऐसे ही बस गलियों में फिरते और रात को किसी ठिकाने पर जाकर आराम करते। तो दूसरा दिन था, तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने देखा ये अनजान बंदा है, किसी की तलाश में आया है। तो आपने पहले तो इनका पीछा किया और फिर उसके बाद आप इनको रात को अपने घर ले जाते। हज़रत अबू ज़र हज़रत अली पाक के घर रहते, ना ही ये बता रहे हैं कि मैं इसलिए आया हूँ और ना ही हज़रत अली पूछ रहे हैं कि क्यों आए हो। तीसरा दिन था, तो अबू ज़र गिफ़ारी खुद ही कहने लगे तुम पूछोगे नहीं कि मैं क्यों आया हूँ। हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम कहने लगे तुम भी बता दो किस वजह से यहाँ पर आए हो। अबू ज़र गिफ़ारी कहने लगे कि पक्का वादा करो मेरी रहनुमाई ज़रूर करोगे।
حضرت علی پاک نے یہ نہیں بتایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب رہتا ہوں. آپ نے عرض فرمایا کہ اے ابو ذر، وہ جس ہستی کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے ہو نا، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ حق پر ہے. تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہیں ان کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں. وہاں پر حضرت ابو ذر گئے. نبی علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے تھے، وہاں پر حضور کلام فرما رہے تھے. ابو ذر غفاری صرف حضور کا کلام سنتے گئے. مجلس ختم ہوئی، ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کر لیا. حضور نے فرمایا جاؤ، جا کر اپنی قوم کو خبر دو کہ تم نے اسلام قبول کر لیا. کہتے ٹھیک ہے جاتا ہوں. باہر نکلے، حرم میں نکل کر بلند آواز سے کہنے لگے لوگوں سنو میں نے اسلام قبول کر لیا. اپنے علاقے میں نہیں گئے، حرم پاک میں اعلان کیا. لوگوں نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ آپ زخمی ہو گئے. عبداللہ ابن عباس نے آ کر حضرت ابو ذر کو بچا لیا. حضرت عباس دوسرا دن آیا، پھر اپنے علاقے میں نہیں گئے، حرم میں کھڑے ہو کر پھر اعلان کر دیا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. لوگوں نے پھر اسی طرح مارا. حضرت عباس نے پھر بچایا. نبی علیہ السلام کے اس لاڈلے صحابی کا انداز یہ اس لیے تھا کہ کلوزلی نبی علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، حضور کے زہد کو. اب سنیے گا ذرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں عیسیٰ بن مریم کی مثل ابو ذر غفاری ہے. زہد و تقوی اتنا زیادہ تھا. کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے سن لیں، آپ نے کبھی کسی برتن میں پانی نہیں پیا تھا. کہتے تھے دنیا کا مال ہے، ہاتھ میں پانی بھر کے پیتے تھے. ابو ذر غفاری کا بھی یہی عالم تھا، وہ بھی برتن میں پانی نہیں پیتے. کہتے تھے یہ تو دنیا کی چیزیں، یعنی دنیا کی ضرورت کی چیزیں بھی حضرت ابو ذر استعمال نہیں کرتے تھے. حاکم المستدرک نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اب تبوک کا میدان تھا نا، نبی علیہ السلام نے پہلے ایسا حکم جاری نہیں کیا تھا، اعلان بھی نہیں حضور فرماتے تھے کہ جنگ ہونے لگی ہے. صحابہ کرام کو جمع فرماتے چل. لیکن تبوک کا میدان چونکہ رومن امپائر کے خلاف تھی، بڑا لشکر تھا، 700 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اتنا دور. میں نے ایک جمعے پہ بتایا بھی تھا، ملتان کے قریب. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم بھی آؤ. سب اعلان کر دیا. فرمایا جو نہیں آئے گا وہ منافق ڈکلیئر ہو جائے گا. اب نبی علیہ السلام جب چلتے جا رہے ہیں، صحابہ اگر خبر دیتے حضور وہ بھی نہیں آیا، حضور وہ بھی نہیں آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ چاہے گا تو وہ آ جائیں گے. اگنور کرتے رہے. یا پھر نبی روایات میں تو یہاں تک آتا ہے یا رسول اللہ وہ جو آپ کی مجلس میں بیٹھ کر سب سے زیادہ آپ کی باتوں کی تصدیق کیا اگر وہ بھی نہیں آیا تو حضور خاموش رہتے. لیکن اچانک کسی نے خبر دی حضور ابو ذر غفاری بھی نہیں آیا. نبی پاک علیہ السلام فوراً سے آپ اٹھے. آپ نے فرمایا میرا ابو ذر بھی نہیں آیا. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو صحیح، وہ پیچھے نہیں رہ سکتا. باقیوں کے بارے میں حضور نے کلام ہی نہیں کیا، ابو ذر کے بارے میں حضور نہیں رہ سکتا. صحابہ نے پتہ کروایا تو ابو ذر کا اونٹ جو تھا وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا اپنی جگہ سے. بڑی کوشش کرتے، ایک ہی سواری تھی، غریب تھے نا، میں نے بتایا وہ سواری اٹھ ہی نہیں رہی تھی. کافی دیر اسے کوشش کرتے رہے، نہیں اٹھی. تو حضرت ابو ذر نے 700 کلومیٹر جو سامان استعمال کرنا تھا وہ سامان اپنے کندھے پہ اٹھایا اور پھر چل پڑے. نبی علیہ السلام نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا، دور ریگستان سے ایک شخص آ رہا ہے، مال اس نے سامان اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے. حضور نے حکمن یہ فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا. یہ کیا فرمایا حضور نے؟ ابو ذر ہو جا. کہتے ہیں کہ جب وہ قریب آئے تو حضرت ابو ذر غفاری تھے، سامان اٹھایا ہوا تھا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے پیچھے رہ سکتے ہیں، میرا ابو ذر مجھے نہیں چھوڑ سکتا. اور جو اکیلے آ رہے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر میرا اکیلا آ رہا ہے، یہ اکیلا آ رہا ہے، اکیلا دنیا سے جائے گا، قیامت والے دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ یہ حاکم کی اطاعت کرتے رہنا، سچ بولتے رہنا. اور بلکہ میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آسمان کے نیچے سب سے سچا بندہ ابو ذر غفاری ہے. یہ حضور کا حدیث مبارکہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اکیلا آ رہا ہے، اکیلا دنیا سے جائے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا.
شام میں چلے گئے، مدینہ پاک سے شام میں مائیگریٹ ہو گئے، وہاں پر حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی، تو وہاں پر مال کی کثرت تھی، بادشاہی نظام تھا۔ تو ابو ذر کہتے تھے یہ تم لوگوں نے کیا شروع کر رکھا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت پڑھتے کہ یہ جو چاندی ہے، جواہرات ہیں، یہ گرم کر کے تمہارے جسموں پر لگائے جائیں گے۔ ہاں اگر اتنا مال ہے کہ تم زکوٰۃ دے سکو پھر تو جائز ہے، لیکن اسے پسندیدہ تھوڑی کا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے اختلافات ہی رہتے تھے۔ پھر انہوں نے خط لکھا حضرت عثمان غنی کو کہ ابو ذر کو واپس بلائیں، یہ روکتا ہے ان چیزوں سے۔ یہ زہد اور تقویٰ پر تھے، یہ نہیں کہ باقی صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک انداز تھا، بس یہ مال کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے واپس بلایا، وہاں پہ آئے تو مدینہ پاک میں پھر مجمع اکٹھا ہو گیا، بزرگ صحابی ہیں نبی علیہ السلام کے، سارے دیکھ رہے، اکیلے آئے، ساتھ اپنی زوجہ محترمہ ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان نے کافی منع کیا، یہ پھر حکمرانوں کو روک رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ آپ مدینہ طیبہ چھوڑ کے چلے جائیں یہاں سے۔ ابو ذر ناراض نہیں، انہوں نے کہا حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ اکیلا دنیا سے جائے گا تو بس ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک مدینہ پاک کے قریب ایک جگہ تھی، ربضہ اس کا نام تھا، وہاں پر چلے گئے تو وہیں پر لکڑیاں اکٹھے کرنا، وہ اور ان کی بوڑھی بیوی جو تھی وہ دونوں وہیں پہ رہتے تھے۔ کوئی دنیا کی لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی، کوئی بازار نہیں تھے، جنگلات میں لکڑیاں اکٹھے کرتے، پھل وغیرہ کھا کر گزر بسر کرتے تھے۔ جب آپ بیمار ہو گئے، بیماری شدت پکڑ گئی تو زوجہ محترمہ پریشان ہو گئی کہ تدفین کون کرے گا، کفن کا اہتمام کون کرے گا۔ تو ابو ذر کہنے لگے کہ پریشان نہ ہو، تمہیں نہیں پتا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک قافلہ آئے گا جو میرے اس صحابی کے کفن دفن کا اہتمام کرے گا۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ راہ گزر ہے، مجھے یہاں پہ رکھ دینا۔ تو جب روح پرواز کر گئی نا تو آپ رستے میں کھڑی ہو گئی آپ کی زوجہ محترمہ، تو وہ کھڑی ہوئی تو دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، میرے نبی پہلے یہ خبریں دے چکے تھے۔ ایک قافلہ آیا تو قافلے میں سب سے اور مزے کی بات کہ قافلے کا جو سالار تھا، جو امیر تھا، وہ بھی کوئی عام نہیں تھا، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بھی زہد کے بادشاہ تھے۔ کہنے لگے بی بی کیوں کھڑی ہو، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ میرا شوہر فوت ہو گیا۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا نام ان کا ابو ذر غفاری ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے کہ انہی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا یہ اکیلا دنیا سے جائے گا، آج یہ اکیلا دنیا سے جا رہا ہے۔ کفن دفن کا بندوبست کیا، آپ کی وہیں پر تدفین ہو گئی۔ چونکہ قبرستان میں وہ دفن نہیں ہوئے تھے، اس ریگستان میں انہیں دفن کیا گیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اکیلا ہی آ رہا ہے، اکیلا دنیا سے جائے گا اور اکیلا ہی قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں زہد و تقوی میں ان صحابہ کرام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔